بچہ پیدا کیے 6 دن نہ گزرے تھے کہ سسر نے ایسا رخ دکھایا کہ جینے کو کچھ باقی نہ بچا تھا، کیونکہ وہ تو میرے بچے کا ہی۔ ڈاکٹر ابیرہ ایک مہربان شخصیت کی مالک تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک بوڑھے مریض سے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ میں روزانہ اسے دیکھتا، وہ بری طرح جھڑک رہی ہوتی اور بوڑھا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بوڑھے کا رویہ بھی عجیب تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس سے معاملے کی تفتیش کی تو میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا ڈاکٹر ابیرہ کا اپنا باپ تھا، لیکن وہ پاگل خانے میں کیسے آیا اور ڈاکٹر ابیرہ کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ برا کیوں تھا؟ یہ بہرحال ایک معمہ تھا جیسے مجھے حل کرنا ہی تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے ان سے یہ بات پوچھ ہی لی کہ آپ کی بیٹی کا رویہ آپ کے ساتھ اس قدر برا کیوں ہے؟ تو بولے، بیٹا اگر میری کہانی تم سنو گے تو کچھ رشتوں پر سے تمہارا اعتبار اٹھ جائے گا۔ ان کی بات نے میرے اندر تجسس کے مادے کو اور ہی بڑھا دیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بھی پاگل نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، انہیں کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، شاید اسی لیے اس پاگل خانے میں موجود تھے، یا پھر ڈاکٹر ابیرہ نے خود اپنے باپ کو پاگل خانے میں پہنچایا تھا۔ مختلف سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی جب انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ یہاں سے میلوں دور ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا سرپنچ ملک شہاب حسن رہتا تھا۔ سینکڑوں مربوں کے مالک اس شخص میں غرور اور انا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہمارے پورے گاؤں میں اس کی دہشت گونجتی تھی۔ گاؤں میں کسی لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی سوائے اس کی اپنی بیٹی ابیرہ کے، مگر لڑکے تعلیم حاصل کر سکتے تھے، وہ بھی صرف 10ویں جماعت تک۔ دوسری جانب اس کا اپنا بیٹا سعد حسن بھی بہت بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد نرینہ تھا۔ اکلوتی اولاد نرینہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی لاڈلا تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے دن اپنے اختتام کو تھے جب سعد حسن کو وہاں ایک لڑکی عروہ پسند آ گئی۔ وہ انتہائی شریف طبیعت کا مالک اور بہت ہی نیک انسان تھا، لہٰذا اس نے عروہ کو چند دنوں میں ہی اپنے دل کا حال بتا کر نکاح کی پیشکش کی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس پیشکش کے جواب میں انکار کر دیا کہ میں ابھی والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی نوکری ڈھونڈنی ہے اور انہیں ایک بہترین زندگی دینے ہے، اس کے بعد ہی شادی کا سوچوں گی۔ اس بات پر سعد حسن نے کہا، یہ سب تو میں تمہیں تمہارے والدین کے لیے کر سکتا ہوں، تم صرف ایک مرتبہ اجازت دے دو۔ عروہ نے کہا، اب اس معاملے میں وہ کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ یہ سن کر سعد حسن کو تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عروہ ایک خوددار اور خوبرو لڑکی ہے، وہ کبھی بھی اس کی مدد قبول نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی ختم ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ سعد حسن کے آفس میں ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، عروہ ہی تھی۔ اس نے عروہ کو اپنے آفس میں نوکری پر رکھ لیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس میں اتنی اہلیت تو ہے ہی کہ وہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرے، لہٰذا وہ دن رات ایک کر کے انتہائی لگن اور محنت سے وہاں کام کرتی رہی۔ دن ہفتوں میں گزرنے لگے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ جب ایک روز سعد حسن نے عروہ کو اپنے آفس میں بلایا، وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سعد حسن نے اسے بیٹھنے کا کہا، ساتھ ہی اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے بنا کوئی تمید باندھے کہا، اب تو تم والدین کا سہارا بن چکی ہو، اب تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر عروہ نے خاموش نظر اوپر اٹھائی اور سعد حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سعد صاحب، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، سو میں آج آپ کے سامنے اپنے ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے والد کون ہیں؟ سعد حسن اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے بتایا کہ میرے والد آپ کے باپ ملک شہاب حسن کے ملازم رہ چکے ہیں۔ وہ آپ کے محل نما گھر کی صفائی کا کام سر انجام دینے پر مأمور کیے گئے تھے اور آپ کی بہن ابیرہ کو کالج لے کر جانے اور واپس لانے کا کام بھی کرتے تھے، اس لیے آپ کا باپ کبھی مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی شادی پر مادہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سعد حسن کو حیرت کا جھٹکا تو لگا ہی تھا، لیکن پھر اس نے سنبھل کر کہا کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بابا جان کو منا لوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کے بابا اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں تو میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سعد حسن کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اسی روز ہی آفس سے چھٹی لے کر سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ ملک شہاب حسن اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر رسمی علیق سلیق کے بعد سعد حسن نے کہا، بابا جان، آج میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے شادی کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کا رشتہ مانگیں۔ یہ سن کر ملک شہاب حسن کی باچھیں کھل گئیں۔ فوراً سے بولا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے شیر بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا لیا؟
باپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر حسن کو لگا کہ اروا کی حقیقت جان کر وہ کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ تب اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا کہ ہمارے گھر جو عارف چچا اور ان کی بیوی کام کرتے ہیں، اروا ان کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ایک دفعہ تو ملک شہاب حسن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ان کی بیٹی؟ کون سی بیٹی پسند ہے تمہیں بیٹا؟ تب سعد حسن نے کہا، بابا اس کا نام عروا ہے، وہ میرے ہی آپس میں کام کرتی ہے، وہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ نے شہر اپنی پھپھو کے پاس پڑھنے بھیج دیا تھا، بہت ہی لائق اور خوبصورت لڑکی ہے۔ اب چچا عارف ان کی بیوی اسی کے پاس شہر میں رہتے ہیں، آپ کو اس رشتے کے لیے ہاں کرنا ہوگی۔ سعد حسن جاتا تھا ملک شہاب حسن اپنے بیٹے کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جلد اس کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ یہ سن کر سعد حسن اپنے باپ کا بے حد مشکور ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ رات دن اروا کے خواب دیکھنے میں مگن تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ اس نے اروا کو اگلے ہی روز اپنے بابا کی رضامندی کے متعلق بتایا، جسے سن کر اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن فی الوقت خوشی کا احساس زیادہ تھا۔ مگر جیسے ہی وہ شام کے وقت آفس سے نکلی، ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرتی اس کے پاس آ کر رکی اور چند نقابپوش لوگوں نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اسے ایسی چیز سنگھائی گئی تھی جس کے بعد گھنٹوں تک اسے ہوش نہیں آیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک نیم اندھیرے کمرے میں بند تھی، وہاں سے ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے آنکھیں چندیا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کے چہرے کے نقش واضح نظر آنے لگے۔ وہ اس شخص کا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، اس کا پورا وجود ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا تھا، نہ جانے کتنے وسوسوں نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ اس شخص نے جو اسے یہاں لایا تھا، عروا کی شدید جدوجہد کے باوجود بھی اس کی عصمت کو تار تار کر ڈالا۔ وہ ساری رات اس پر کسی قیامت کی طرح بیتی تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، آج اس کی عزت سرے بازار لٹ گئی تھی۔ ایک لمبی مشقت کے بعد عروا تکلیف اور بےعزتی کے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس عزت کے لٹیرے نے اس نیم مردہ حالت میں کہیں دور ویرانے میں جا پھینکا۔ پورا دن وہ وہیں بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی، پر جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کون سا پھیر تھا۔ وہ دکھ اور تکلیف سے نڈھال تھی، لیکن اسے اپنے گھر جانا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج بھی یہاں پڑی رہی تو کوئی اسے اپنے درندگی کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ اس کے اندر اپنے گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا نیم مردہ قدموں سے وہ چلتی گرتی پڑتی اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس وقت صبح کی روشنی ایک مرتبہ پھر سے نمودار ہو رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ دروازے پر دستک دے، مگر بھاری دل کے ساتھ اسے دروازے پر دستک دی۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا، وہ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ جو بڑی مشکل سے گھر آئی تھی، اندر قدم رکھتے ہی ایک مرتبہ پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھی اور زمین بوس ہو گئی۔ ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ عارف چچا کی بیٹی عروا کو کسی نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ سعد پر یہ راز کسی بجلی کی طرح گرا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی محبت کے ساتھ ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی اس کے دل سے عروا کی محبت لمحے بھر کو کم نہ ہوئی تھی۔ اسے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر اسے عروا کا کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ وہ عروا کی پھپھو کے ایڈریس پر بھی گیا، مگر وہ لوگ شہر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اس کی تلاش پورے ہفتے پر محیط تھی۔ اس کے اندر عروا کے مل جانے کی امید مرتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن تھک ہار کر وہ ساحل سمندر پر سکون کی تلاش میں جا کھڑا ہوا تھا کہ اس کی نظر دور کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو سمندر کی لہروں کے ساتھ گہرے پانی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سعد حسن یک دم گھبرا گیا اور جو اس کی جانب سوچ کر بھاگا کہ یہ کیسی بیوقوف لڑکی ہے جو اس طرح خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ اسے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے لڑکی کو بازوؤں سے تھام کر ان ظالم لہروں سے باہر نکالا اور چلایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس کا جواب جب اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، جیسے اس نے زمانے بھر میں کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عروا، تم یہاں؟ اس نے بوکھلاہٹ کے حال میں پوچھا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کہاں جا چھپی تھی تم؟ تب تو عروا کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ تمہارا سامنا کروں، اس لیے خود کو چھپا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سعد حسن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ عروا کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا تمہیں مجھ پر اتنا سا اعتبار نہیں تھا؟ چلو ٹھیک ہے، میں بھی تم سے ابھی اسی وقت شادی کروں گا۔
عروہ نے کہا تم اب مجھے شادی نہیں کر سکتے، تمہارے ابا مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس پر سعد حسن نے کہا تو فکر نہ کرو، میں انہیں کچھ بتاؤں گا ہی نہیں، بس میں آج سے ہی تم سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ عروہ کو سعد حسن کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ سچائی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اسے سعد حسن کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ عروہ کو سعد حسن نے اس کے والدین کی رضامندی سے اسی دن اپنے نکاح میں لے لیا تھا، ساتھ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے لگا۔ ابھی شادی کو مہینہ بھی نہ گزر رہا تھا کہ عروہ کو اللہ نے ماں بننے کی خوشی سے نوازا، لیکن وہ اس چیز سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال سعد حسن اس خوشی سے بہت خوش تھا، وہ عروہ کا پہلے سے کئی گنا زیادہ خیال رکھ رہا تھا، دن رات اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا، اب جس دن اللہ نے ان کے گھر ایک چاند جیسے بیٹے کو بھیج دیا۔ عروہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس بچے کی شکل ہو بہو سعد حسن سے ملتی تھی۔ اس روز سعد حسن کے دل میں عروہ کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ اس نے عروہ کو کہا اب میں تمہیں اپنے بابا سے ملوانے حویلی ضرور لے کر جاؤں گا، اپنے پوتے کو دیکھ کر وہ کبھی بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر پائیں گے۔ عروہ کو بھی اس بات سے ذرا تسلی سی ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی روز سعد حسن اور عروہ تیار ہو کر حویلی پہنچ گئے۔ اس کے والد نے ان دونوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ پھر سعد حسن نے اپنے باپ کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ عروہ نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سعد حسن کے باپ پر پڑی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اسے اس مقام پر لے آئے گی۔ اسے سعد حسن کو بتایا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے کمرے میں لے جائیے۔ تب ایک ہی نوکرانی عروہ کو سعد حسن کے کمرے میں چھوڑا ہی سعد حسن کا باپ اپنے پوتے کو نہارتے نہیں تھک رہا تھا۔ پوتے کی محبت کے آگے اس نے اپنے بیٹے کی غلطیاں فراموش کر دی۔ گھنٹوں باپ کے پاس گزارنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے احسان خطا ہو گئے۔ عروہ بستر پہ اوندے منہ گری ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اسے جلدی سے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور عروہ کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی، مگر وہ تو اب ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اسے جلدی سے کاغذ اٹھایا اور اس پہ لکھی تحریر کو پڑھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس پر لکھا تھا پیارے سعد، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، مجھے کھونا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا، لیکن میں قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ جو بچہ تم اپنا بیٹا سمجھ کر پال رہے ہو یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس رات جس نے میری عزت پامال کی تھی وہ کوئی اور نہیں تمہارا باپ تھا۔ میں اب اس رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے تمہیں الوداع کہنا ہی ہوگا۔ بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ، فقط تمہاری عروہ۔ وہ خط پڑھتے ہی سعد حسن نے ایک زوردار چیخ ماری اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنے میں اس کا باپ، اس کی بہن عبیرہ اور کئی نوکر بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ ملک شہاب حسن بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اسے یہ صورتحال سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ سعد حسن اپنے باپ پر بری طرح برس پڑا تھا کہ آپ نے میری خوشیوں کو قتل کر دیا، میری بیوی کو جیتے جی مار ڈالا، اس نے آج آپ کی وجہ سے اپنی جان لے لی، مجھے تو آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حویلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ عروہ کو جلد از جلد دفنانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ ملک شہاب حسن کے تعلقات اتنے وسیع تو تھے ہی کہ اس نے بات باہر نکالنے ہی نہ دی۔ اس کا بیٹا ہر وقت روتا رہتا، عبیرہ بھی اپنے باپ کو ہر وقت ملامت کرتی۔ جب بھی باپ سامنے آتا سعد حسن اسے مارنے پر تل جاتا۔ ایسے میں عبیرہ اگر بیچ بچاؤ نہ کراتی تو جانے کب کا سعد حسن قاتل اور ملک شہباز حسن مقتول ہو چکا ہوتا۔ لیکن باپ سے بیٹے کا یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا ذہنی مریض بن گیا، وہ ہر ایک کی جان کے لیے خطرہ بن گیا، لہٰذا اسے مقامی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے باپ نے اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی، مگر آج تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ چھوٹے بیٹے کی پرورش بھی کر رہا ہے، لیکن اس اکلوتے بیٹے کا غم اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اس کی کہانی سن کر میری آنکھیں نہ جانے کتنی بار نم ہوئی تھی، مگر میرا دل ڈاکٹر عبیرہ حسن کی عظمت کو سلام کرنے لگا، جس نے نہ صرف اپنے بھائی بلکہ اپنے باپ کو بھی سنبھال رکھا تھا۔ یہ بزرگ جنہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی اپنی حالت سے ہی بے خبر تھے۔ دراصل یہ خود ملک شہاب حسن تھے، اور وہ لڑکا جس کو یہاں پر وہ سنبھالنے میں لگے رہتے وہ کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا تھا، جس کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی نڈال ہو چکے تھے۔
ڈاکٹر عبیرہ حسن ان دونوں کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بزرگ دن رات اپنے مرنے کی دعائیں مانگتے اور کبھی بالکل ہوش میں آ جاتے۔ شاید یہ اللہ نے ان کی سزا مقرر کی تھی کہ انہیں ہوش سے بیگانہ نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے، لیکن عبیرہ کی نفرت کی وجہ کسی کو سمجھ نہ آتی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔